السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ پیش خدمت ہے پروگرام شب و روز ڈاکٹر کے ایس بٹالوی کے ساتھ۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، کرتے ہیں شب و روز میں شب و روز کی باتیں۔ وفاقی حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں بانی پی ٹی آئی اور جج ابو الحسنات کو فریق بنایا گیا۔ ڈی جی ایف آئی اے، آئی جی، ڈی سی اور چیف الیکشن کمشنر اسلام آباد سمیت دیگر کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے وکیل راجہ رضوان عباسی کے توسط سے درخواست دائر کی گئی۔ ناظرین، یہ ہمارے ملک میں عجب ایک رسم چل پڑی ہے کہ ہر فیصلے کو، ہر معاملے کو، ہر وقت کو اپنی مرضی سے عدالتوں میں چیلنج کیا جائے، ایک عدالت سے دوسری عدالت میں چیلنج کر دیا جائے، کال عدم کرانے کے لیے درخواستیں دے دی جائیں اور معاملات جو ہیں جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہیں کے وہیں رہ جائیں۔ کسی معاملے کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارے سیاستدانوں کو بھی اچھی طرح معلوم ہے اور ہماری عدلیہ کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ سیاستدان کیا چاہتے ہیں اور عدلیہ کیا چاہتی ہے۔ اللہ کرے یہ دونوں گروپ جو ہیں راہ راست پہ آ جائیں، عدلیہ بھی سمجھے کہ ہمیں عدل کرنا ہے اور سیاستدان بھی سمجھیں کہ ہم نے عوام کے لیے کام کرنا ہے، عوام کو گمراہی میں اور الجھن میں نہیں ڈالنا۔ اس الجھن سے نکالنے کے لیے یہی حل ہے کہ جو بھی معاملات ہیں، جو بھی عدالت فیصلہ کرے اس فیصلے کو تسلیم کیا جائے۔ ہاں، اگر واقعی کوئی غلط فیصلہ ہو جائے تو اس کے لیے بڑی عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ہے، اور یہی جو ہمارے پاس لچک ہے کہ چھوٹی عدالت سے بڑی عدالت، بڑی عدالت سے اس سے بڑی عدالت، حتیٰ کہ سپریم کورٹ، پھر صدر تک ہم درجہ بدرجہ چلتے ہیں اور معاملات وہیں کے وہیں رہتے ہیں، عوام بھاڑ میں جائے۔ سپریم کورٹ میں دائر کی گئی درخواست میں استدعا کی گئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 21 نومبر 2023 کا فیصلہ کال عدم قرار دیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا۔ یہاں ہم پھر ایک سوال کرتے ہیں کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس تھا تو اس وقت یہ وکیل سوئے ہوئے تھے؟ اس وقت ان وکلاء کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ عدالت نے جو حقائق دیکھے ہیں وہ درست نہیں ہیں؟ اس وقت نشاندہی کیوں نہیں کی؟ فیصلہ کیوں ہونے دیا؟ یہ وکلاء کی بددیانتی پر مبنی بات ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر ٹرائل کے لیے قائم خصوصی عدالت کو کال عدم قرار دے دیا۔ یہ عدالتیں خود ہی کورٹ بناتی ہیں اور خود ہی کال عدم قرار دے دیتی ہیں۔ 2-4 مہینے جب کام چلتا ہے اس کے بعد خود ہی ان کو کال عدم قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہ ہمیں سمجھ نہیں آ سکا کہ یہ کیا ہے، جبکہ ہائی کورٹ کے پاس خصوصی عدالت کی حیثیت ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ دوسری جانب سائفر کیس میں اعظم خان سابق پرنسپل سیکرٹری نے اڈیالہ جیل میں قائم آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر بیان ریکارڈ کروایا۔ سماعت جج ابو الحسنات نے کی۔ اس دوران سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے قرآن پر حلف لے کر گواہی لینے کا مطالبہ کیا۔ عمران خان نے کہا کہ مسلمانوں میں بڑے بڑے منافق بھی ہیں جو قرآن پر جھوٹ بولتے ہیں۔ جج نے اعظم خان کو قرآن پر حلف لے کر بیان دینے کو کہا۔ اعظم خان نے اپنے بیان میں انکشاف کیا کہ میرا 161 اور 164 کے بیان حلفی پر ریکارڈ نہیں ہوئے۔ سائفر کاپی سیکرٹری خارجہ نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو بھی دی۔ انہوں نے اگلی صبح معاملہ وزیر اعظم کے سامنے رکھا، جس کے بعد اگلے روز وزارت خارجہ سے کاپی لے کر وزیر اعظم آفس گئے۔ سابق پرنسپل سیکرٹری نے اپنے بیان میں کہا، وزیر اعظم نے کہا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے اس پر بات ہوئی ہے۔ سابق وزیر اعظم سائفر دیکھ کر بہت پرجوش ہو گئے
اور اس معاملے پر عوام کو اعتماد میں لینے کا کہا۔ وزیر اعظم نے کہا، لگتا ہے یہ میسج اندرونی ایکٹرز کے لیے ہے کہ اپوزیشن منتخب حکومت کو تبدیل کرے اور ہمارے خلاف عدم اعتماد لائی جائے۔ اعظم خان نے کہا، وزیر اعظم نے کہا یہ بتانا ہوگا بیرونی عناصر پاکستان میں کیسے سازش کر رہے ہیں۔ میں نے وزیر اعظم کو کہا وہ وزیر خارجہ اور سیکرٹری خارجہ سے ملاقات کریں۔ میں نے کہا اس ملک کے سفیر یا حکام سے وزیر خارجہ یا سیکرٹری خارجہ رابطہ کریں۔ بنی گالہ میں ملاقات ہوئی جس میں وزیر خارجہ اور سیکرٹری خارجہ تھے۔ بنی گالہ میں سیکرٹری خارجہ نے ماسٹر کاپی سے سائفر پیغام پڑھا۔ بنی گالہ میٹنگ میں فیصلہ ہوا معاملہ وفاقی کابینہ کے سامنے رکھا جائے گا۔ مارچ کے آخری ہفتہ میں یہ ملاقاتیں میٹنگز ہوئیں اور کابینہ اجلاس بلایا گیا جس میں وزارت خارجہ کے نمائندے نے ماسٹر کاپی سے پیغام پڑھ کر سنایا۔ کابینہ نے معاملہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا۔ جب تک وزیر اعظم ہاؤس میں تھے کاپی وہیں رہی۔ عوامی اجتماع میں کاغذ لہرایا گیا، پڑھا نہیں گیا۔ سائفر کاپی وزیر اعظم نے اپنے پاس رکھ لی، بعد میں کاپی نہیں ملی۔ یہاں پر اعظم خان نے اپنے بیان میں ایک اور انکشاف کیا ہے، ماسٹر کاپی وزارت خارجہ میں ہی موجود ہے۔ یہ اعظم خان کا ایک نیا انکشاف ہے اور یہ بہت بڑا انکشاف ہے کہ اگر سائفر کاپی وزارت خارجہ میں موجود ہے تو عمران خان نے جلسہ میں یہ کیوں ڈرامہ رچایا، کیوں کاغذ لہرا کر لوگوں کو گمراہ کیا، کیوں سائفر کا دھوکہ دیا سادہ کاغذ لہرا کر۔ عمران خان اپنے دھوکے، اپنے فریب، اپنی بد زبانی اور اپنی بد اخلاقی اور وعدہ خلافی کو نظر انداز کیوں کر رہا ہے؟ اپنے معاملات کو کیوں نہیں یہ دیکھ رہا کہ میں نے 4 سالوں میں عوام کو صرف گمراہ کیا، جھوٹے وعدے کیے، جھوٹ بولا، سٹیج پر جھوٹ بولا، اسمبلی میں جھوٹ بولا، ٹینکر پر جھوٹ بولا۔ وہ سوائے جھوٹ کے اس نے کچھ نہیں بولا اور دین کے نام پر بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور اب بھی لوگوں کو ورغلانے کے لیے کوئی نہ کوئی نئی چال رچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب عدلیہ جو فیصلہ کرے یہ عدالت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم عدالت کے فیصلوں میں کوئی دخل نہیں دے سکتے اور نہ کوئی مشورہ دے سکتے ہیں، بس دعا کر سکتے ہیں کہ عدالتیں ہمارے ملک کے لیے واقعی عدل کی جگہ بن جائیں اور عوام کو ان پر پورا بھروسہ ہو جائے۔ دیکھتے رہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔